ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جس دور میں، جس زمانے میں ہم لوگ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، اور نت نئے فتنے روزانہ ہمارے درمیان ظاہر ہوتے ہیں، اور الگ الگ انداز سے ہمیں فتنوں کا شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غالباً اسی دور کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ دیا تھا کہ میری امت پر فتنے ایسے ظاہر ہوں گے جیسے کالی گھٹائیں چھاتی ہے، جب بادل آتے ہیں تو رات میں کیسے زور کی برسات ہوتی ہے، پانی کے قطرے کس ٹپکتے ہیں، جیسے برسات کے پانی کے قطروں کی تعداد ہوتی ہے کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کو گنا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بارش کی طرح میری امت پر فتنے ظاہر ہوں گے، اور ایسے دور کے اندر ایمان بچانا کتنا مشکل ہوگا۔ فرمایا انگاروں کو ہاتھوں میں اٹھانا آسان ہوگا، انگاروں کو ہاتھوں پہ لینا آسان ہوگا، ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ لوگ صبح کریں گے ایمان کی حالت میں، شام ہوتے ہوتے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، لوگ ایمان ان کا چھین لیا جائے گا، لوگوں کا ایمان جب آئے گا، دجال جب ظاہر ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے کہ دجالی نظام کے اندر پوری امت مسلمہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے گرمی کا موسم آنے سے پہلے گرمی کا ماحول ایک نظر آتا ہے، پہلے ہی لوگ اندازہ کر لیتے ہیں کہ گرمی شروع ہونے والی ہے، سردی کا موسم آنے سے پہلے اس کے آثار نظر آتے ہیں، برسات کے پہلے اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، دجال کے آنے سے پہلے، دجال جب آئے گا اس کا تو آنا ہے، وہ تو آئے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے، غیب کی خبر دی ہے کہ دجال آئے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا، اللہ جس کو بچائے وہی دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گا۔ لیکن دجال کے فتنے سے زیادہ تر لوگ بچ نہیں پائیں گے، بلکہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگ اس کو دیکھنے جائیں گے اور اسی کے ہو کر رہ جائیں گے، اس کی شعبدہ بازی کی وجہ سے، اس کی جادوگری کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھنا دجال جب آئے گا تب آئے گا، دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں دجالی نظام پھیلایا جائے گا، اور اس دنیا میں جو دجالی نظام پھیلے گا اس کا تمہیں منبر بنایا جائے گا، اس کا تمہیں حصہ بنایا جائے گا۔ جانتے ہو میرے بھائیوں، اللہ اکبر، اور لاشعوری طور پر کسی نہ کسی انداز سے تم دجال کے اس فتنے کے منبر بنو گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جسے بچانا چاہے بس اللہ اسے بچا لے۔ آپ کیا سمجھتے ہو لوگ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایسے بچھا لیا ہے کہ ابھی آپ اگر محسوس کرنا چاہیں تو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ لاشعوری دجالی نظام کے منبر بنے ہوئے ہیں، دجالی نظام کے رکن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، اور بات سننے کی ہے، سمجھنے کی ہے، محسوس کرنے کی ہے۔ یاد رکھنا دجالی نظام کے کارکن ہمیں ہمارا نام عبداللہ تو رہنے دینا چاہتے ہیں، عبد الرحمن تو رہنے دینا چاہتے ہیں، عبد المصطفیٰ تو رہنے دینا چاہتے ہیں، عبد السلام تو رہنے دینا چاہتے ہیں، مگر وہ چاہتے ہیں کہ اندر سے ہم ایمان والے نہ رہنے پائے، اندر سے ہم ایمان والے نہ رہنے پائے، ہم کھوکھلے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا کھوکھلی دیواروں کو گرانا بہت آسان ہوا کرتا ہے، کھوکھلی دیواروں کو ختم کرنا آسان ہوا کرتا ہے، کھوکھلے پیلروں پر، کھوکھلے کھمبوں پر کبھی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، ہمیشہ مضبوط اور بھاری
भरकम पिलरों पर इमारत कायम रहती है। अल्लाह अकबर। अंदर से तुम्हें खोखला किया जा रहा है। दुनिया चाहती है कि तुम 2 रकअत के जुमा के नमाजी और मुसलमान बनकर रहो। दुनिया चाहती है तुम गोश्त मछली अंडा खाते रहो। दुनिया चाहती है तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ियां रहे, तुम्हारे सरों पे टोपी रहे, मगर अंदर का जो मुसलमान है, जो मोमिन होता है, जो दिल में इश्क रसूल रखता है, जो दिल में मोहब्बत रसूल रखता है, जो अल्लाह के रसूल पर कुर्बान होने का जज्बा रखता है, वो सारी फिक्र खत्म हो जाए, वो सारी कोशिशें खत्म हो जाए, वो सारी हरारत खत्म हो जाए। याद रखना मेरे जवानों, और अच्छी तरह याद रखना, सिर्फ ये दाढ़ियां, ये टोपियां, ये कुर्ते, ये पाजामे, ये जुमा की सिर्फ रस्मी 2 रकअत आपको कहीं कामयाब नहीं होने दे सकती है। उस वक्त तक जब तक के तुम्हारे सीनों में वो आग इश्क न लगे जो सिद्दीक अकबर के दिल में थी, जो फारूक आजम के दिल में थी, जो उस्मान गनी के दिल में थी, जो मौला अली के दिल में थी, जो बिलाल हबशी के दिल में थी, जो मुसअब इब्न उमैर के दिल में थी, जो खालिद इब्न वलीद के दिल में थी, जो सहाबा के दिल में थी। उनकी कैफियत ये थी, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे सुल्मान में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। बताओ वो एहसासात कहाँ हैं, बताओ वो जज्बात कहाँ हैं जो सहाबे किराम के दिलों में थे। आज तो मुसलमान अपने नबी के नाम पे कुर्बानी क्या देता है।